بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام سائرہ ہے۔ ہم لوگ گاؤں میں رہتے تھے۔ میری یہاں پر 4 سہیلیاں اور بھی تھیں اور ہمیں پڑھائی کرنے کا بہت شوق تھا، لیکن اکیلی لڑکیوں کو شہر کون بھیجتا ہے؟ اسی لیے ہم نے اپنے ماں باپ کو منا لیا کہ ہم ہمیشہ ساتھ رہیں گے اور ایک دوسرے کے کام آئیں گے۔ آپ لوگوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس طرح ہم میں سے کوئی بھی اکیلا نہیں رہے گا۔ ہم کالج میں پڑھتے تھے اور کالج کے ہاسٹل میں ہی ہم لوگ رہتے تھے۔ کالج کے ہاسٹل میں ہمارا گزارا بہت زیادہ مشکل تھا۔ یہاں پر کھانے پینے کو کچھ بھی اچھا نہیں ملتا تھا۔ آلو کھا کے ہماری طبیعت خراب رہتی تھی۔ میری باقی کی سہیلیاں بہت اچھی تھیں، میرا بہت خیال رکھتی تھیں۔ میں ان سب میں سب سے زیادہ شرارتی اور مذاق کرنے والی تھی۔ لیکن ایک دفعہ ہمیں ہاسٹل والوں نے بتایا کہ کالج میں لڑکیوں کی تعداد زیادہ ہو گئی ہے، اسی لیے ہاسٹل ختم کر کے یہاں پر بھی کلاسز بنائی جا رہی ہیں، تو آپ اپنا انتظام کر لیں۔ کالج کے ہاسٹل میں ہم کو اتنے پیسے نہیں دینے پڑتے تھے، لیکن ایسے کسی پرائیویٹ ہاسٹل میں رہنا ہمارے لیے بہت زیادہ مشکل تھا۔ ہم سارے ہی غریب گھروں سے تھے کہ اگر گھر والوں کو یہ بات کی تو وہ کہیں گے کہ واپس آ جاؤ، کیونکہ ہم اتنے پیسے نہیں دے سکتے۔ ایک لڑکی نے اپنے گھر والوں کو بتایا تو اس کو یہ جواب ملا تھا، اس لیے باقیوں نے تو بتایا بھی نہیں تھا اور اس کے گھر والوں کو منع کیا تھا کہ آپ بھی نہ بتانا۔ ہم لوگ بڑے پریشان تھے کیونکہ 10-15 دن رہ گئے تھے۔ اب ہم نے ایک پلان بنایا کہ سارا دن ضائع نہیں کرنا، 2-3 گھنٹے نکال کے اپنے لیے کوئی ایسا ہاسٹل تلاش کریں گے جہاں پیسے کم ہوں اور ہمارے کالج سے بھی قریب ہو۔ لیکن ہمیں ایسا کوئی بھی ہاسٹل نہیں مل رہا تھا۔ کالج ہمارا ایسی جگہ پر تھا جہاں اس طرح کے کافی سارے ہاسٹل تھے، لیکن ان کے کرائے بہت زیادہ تھے۔ میں نے اپنی ساری سہیلیوں کو کہا کہ تم لوگ تو ہو ہی بیکار، تمہارا تو کوئی حل نہیں ہے، لیکن میں اللہ کا شکر ہے بہت زیادہ سمجھدار ہوں، اس لیے اب میں جاؤں گی اور میں کامیاب ہو جاؤں گی۔ میں اکیلی چلی گئی اور تلاش کرنے لگی، لیکن ابھی تک مجھے بھی کچھ نہیں مل رہا تھا اور میں سوچ رہی تھی کہ اب میری عزت کا سوال ہے، میری بے عزتی ہو جائے گی، جب مجھے اچانک سے ایک پرانا سا بورڈ نظر آیا جس پر لکھا تھا گرلز ہاسٹل۔ یہ بورڈ تو سڑک پر لگا تھا، لیکن گلی آگے کو جا رہی تھی۔ بڑی چھوٹی سی گلی تھی اور کافی پرانی تھی۔ یہ ہمارے کالج سے تھوڑا دور تھا، یعنی ہمیں 5 منٹ سے زیادہ سفر کرنا پڑتا تھا، لیکن 5 منٹ سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ میں گلی کے اندر چلی گئی اور مجھے عمارت بھی نظر آ گئی۔ عمارت کافی پرانی تھی، لیکن گندی بالکل بھی نہیں تھی۔ میں اندر داخل ہو گئی تو اندر کوئی بھی نہیں تھا، شاید لائٹ بھی گئی ہوئی تھی۔ ہلکی سی آہٹ گونج رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد مجھے ایک آدمی نظر آیا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ یہ لڑکیوں کا ہاسٹل ہے؟ اس نے مجھے پہلے تو حیران ہو کر دیکھا اور پھر کہا کہ ہاں۔ میں نے کہا کہ ہم نے رہنا ہے، ہم 5 لڑکیاں ہیں۔ میں نے اس سے تھوڑی بہت بات کی اور اس کے بعد میں واپس اپنے کالج کے ہاسٹل میں آ گئی۔ میری دوست نے مجھے پانی پلایا اور کہا کہ تم بھی ناکام ہو گئی، تو میں نے کہا کہ میرا نام سائرہ ہے، میں اور ناکام ہو ہی نہیں سکتی، ایسا نہیں ہو سکتا، میں تو ساری بات چیت بھی کر کے آ گئی ہوں۔ وہ لوگ حیران رہ گئے اور ایک دوست نے کہا کہ کسی گندے سے ہاسٹل میں تو نہیں بات کرائی ہو، آج کل زمانہ بڑا خراب ہے، کیا پتا وہ ہاسٹل صحیح نہ ہو۔ میں نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ تو نہ جانے کتنے سال پرانا ہاسٹل ہے، بلکہ جب یہاں پر کچھ بھی نہیں تھا، وہ یہاں پر پہلا ہاسٹل بنا تھا، اسی لیے اس پر لوگوں کا بہت زیادہ اعتماد ہے۔ بالکل گلی کے اندر بنا ہوا ہے، وہاں پہ میٹھا پانی بھی ہے، گیس بھی ہے، گرم پانی کی سروس بھی ہے، ہر کمرے میں بیڈ ہے، الماری ہے اور وہاں پر ٹی وی بھی ہے۔ وہ لوگ کھانا بھی کھلائیں گے اور اگر ہم نے کھانا پکانا ہے تو ہم خود بھی پکا سکتے ہیں۔ آنے جانے کی کوئی پابندی نہیں ہے، جس طرح مرضی آؤ، جس طرح مرضی جاؤ۔ اس کے علاوہ کھانے کا مینیو بھی میں نے دیکھا، اس میں صرف ایک ہی دن آلو کا ذکر تھا۔ ان میں سے کوئی بھی سہولت کالج کے ہاسٹل میں میسر نہیں تھی۔ یہاں پر تو ہمارے لیے بیڈ بھی نہیں تھے،
चारपाई थी जो न जाने किस ज़माने की थी और अलमारियां भी नहीं थी। हमने दीवारों पर कील लगाकर अपनी चीज़ें लटका रखी थी। इसके अलावा कहीं आने जाने नहीं देते थे। रात के 9 बजे के बाद ही सब कुछ बंद हो जाता था और टीवी नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी। बंदा हॉस्टल में रहता है तो कभी कभी हफ्ते में 1-2 दिन तो टीवी देख ही लेता है। मैंने कहा, और सबसे बड़ी बात, हॉस्टल से बाहर निकलो तो बाजार है, नीचे दर्जी बैठा था और किताबों वाले की दुकान भी है। सब हैरान हो रही थी। उन्होंने कहा कि तुम्हें इतना अच्छा हॉस्टल कहाँ से मिल गया, और पैसे भी उन्होंने तो अच्छे ही मांगे होंगे। लेकिन जब मैंने पैसे बताए तो उनके मुंह खुले के खुले रह गए। ये तो हमारे इस हॉस्टल से भी कम थे। मैंने कहा कि अभी अपनी तैयारी कर लो, इससे पहले कि उनका मूड बदल जाए। ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। हम लोग वहाँ शिफ्ट हो गए और अपने घर वालों को बता दिया कि सारा कुछ ठीक है, हमें मज़ीद पैसे नहीं चाहिए और हम लोग यहाँ पर महफूज हैं और हमें बहुत अच्छी जगह मिल गई है। घर वाले भी मुतमईन हो गए और हम लोग अगले दिन ही वहाँ पे चले गए। उन्होंने हमें एक बड़ा सा कमरा दिखा दिया जिसमें हम 5 लड़कियों ने रहना था, लेकिन उस कमरे में तो 10 लड़कियां भी रह सकती थी। यहाँ पर बेड थे, अलमारियां थी और एक पुराना सा फ्रिज भी पड़ा हुआ था। उस मालिक ने कहा कि वो फ्रिज को भी हमें ठीक करवा के दे देगा, इसलिए हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं। हम सब बहुत ज़्यादा खुश हो गए। हमने अपना सामान रखा और वहीं पर बैठ गए। सब लड़कियां मेरे गुण गा रही थी कि तुमने तो बहुत ही अच्छा काम किया, सारे मसले को ही हल कर दिया, नहीं तो हमारी पढ़ाई दांव पर लग जानी थी। मैं भी बहुत ज़्यादा खुश थी। हमारे इस कमरे में से एक दरवाज़ा कहीं को जा रहा था। मैंने कहा कि उस तरफ देखा। जब मैंने दरवाजे को खोलने की कोशिश की तो वो लॉक था। थोड़ी देर के बाद उस आदमी ने दरवाजे पर दस्तक दी और वो अंदर आ गया। उसने कहा कि बेटा, ये दरवाज़ा नहीं खोलना है, ये बंद ही रहता है। मैंने कहा कि ठीक है। बाथरूम साफ सुथरे थे। हमारे लिए दोपहर का खाना आया। हमारी आंखों में खुशी के आंसू आ गए क्योंकि उसमें गोश्त का आइटम भी था। हमारी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक था। मेरी सारी सहेलियां भी मुझसे खुश थीं और हमारे सारे मसले भी हल हो गए। हम यही रहने लगे। लेकिन एक बात बहुत अजीब थी। अभी तक हमारे अलावा मैंने यहाँ और किसी लड़की को नहीं देखा था। मैंने मालिक से बात की तो उसने कहा कि बेटा, ये हॉस्टल बहुत पुराना है। जैसे कि तुम देख सकती हो, काफ़ी साल पुरानी इमारत है, तो यहाँ पर कुछ मरम्मत का काम चल रहा था, इसलिए हमने खुद ही लोगों को कहा था कि वो यहाँ से चले जाएं। लेकिन अभी 1 हफ्ता हो गया है कि हम लोगों ने फिर से ये काम शुरू कर दिया है। तुम लोग यहाँ पर सबसे पहले आए हो। अभी वो लोग भी वापस आ जाएंगे। ये हॉस्टल फिर से आबाद हो जाएगा, क्योंकि लोगों की बच्चियाँ होती हैं तो उनकी जिम्मेदारी भी होती है। उनको ऐसी जगह पर नहीं रख सकते जिसकी छतें गिरने का खतरा हो। हॉस्टल को देखकर वाकई ऐसा लग रहा था कि इसको नए सिरे से बनाया गया है। मैंने कहा कि ठीक है। हम लोगों को वहाँ पर नाश्ता, खाना और रात का खाना मिल जाया करता था। कपड़े धोने के लिए भी काफ़ी अच्छी जगह बनी हुई थी। पानी भी मीठा था और गर्म पानी की भी सहूलत थी। टीवी वाले कमरे में फ़िलहाल हमारा ही राज था, क्योंकि और कोई था ही नहीं। इसलिए हम अपनी मर्जी के चैनल भी देखा करते थे। ऐसा लगता था कि ये हॉस्टल सिर्फ हमारा ही घर है, क्योंकि अभी तक यहाँ पर कोई भी नहीं था और यहाँ पे कोई ख़तरनाक शक्ल वाली उस्तानी भी नहीं थी जो हर टाइम हमारे सर पर सवार रहती, जैसे कि कॉलेज के हॉस्टल में होता था। ये आदमी काफ़ी बूढ़ा और बहुत अच्छा इंसान था। हमारा बहुत ख्याल रखता था। उसको जो बात कहते थे ये मान लेता था और किसी मामले में सख्ती नहीं करता था। खाना तो इतना ज़्यादा मज़ेदार था, ऐसा लगता था कि होटल से मंगवाया जाता है। नाश्ते में जितने मर्जी पराठे ले लो और जितनी मर्जी चाय, यहाँ तक के नाश्ते में अंडा भी मिलता था। हॉस्टल में तो हमने कभी अंडे की शक्ल ही नहीं देखी थी और रोज़ाना कोई ना कोई गोश्त का सालन होता था और मीठे में भी कुछ ना कुछ मिल जाता था। एक दिन रात हुई तो मेरे चेहरे पर रोशनी पड़ने लगी। मुझे बहुत अच्छी नींद आ रही थी, लेकिन जब मेरी आंखों पर रोशनी पड़ने लगी तो मेरी नींद खुल गई। मैं सोचने लगी कि ये रोशनी कहाँ से आ रही है। किसी ने कमरे की लाइट तो ऑन नहीं छोड़ दी, लेकिन
जब मैंने उस तरफ देखा तो सब सुकून से सो रही थी, लेकिन ये रोशनी उस तरफ से आ रही थी जहाँ पर वो दरवाज़ा था जिसको उस आदमी ने खोलने से मना किया था। वो दरवाज़ा तो खुला हुआ था और उससे इतनी ज़्यादा रोशनी आ रही थी जैसे किसी शादी में किसी बड़े कैमरे से रोशनी आती है। इतनी रोशनी थी कि दरवाजे के बाहर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था और मेरी आंखों में भी रोशनी लग रही थी। मैंने कहा कि ये दरवाज़ा कैसे खुल गया? उसने तो कहा था कि ये दरवाज़ा ना खोलना। मैं उठकर उस तरफ जाने लगी जब थोड़ी देर के बाद मेरे कंधे पर मुझे किसी का हाथ का दबाव महसूस हुआ। मैं डर कर चौंकी तो ये मेरी एक दोस्त थी। उसने कहा कि ये तुम क्या कर रही हो? मैंने कहा कि मैं क्या कर रही हूँ? उसने मुझे हैरान होकर देखा और चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। मैंने कहा, क्या हो गया है तुम्हें? पागल तो नहीं हो गई हो? क्यों मुझे डरा रही हो? बाकी सब भी जाग गईं और वो भी मेरी शक्ल ऐसे देखने लगी जैसे मेरे चेहरे पे कोई ऐसी बात लिखी है जिसको पढ़ के उनकी रूह कांप गई है। थोड़ी देर के बाद मुझे भी कुछ महसूस हुआ। मैंने अपनी पेशानी पर हाथ लगाया तो मेरी पेशानी पर एक जख्म था। मैं हैरान रह गई, ये जख्म मेरे चेहरे पे कैसे आ गया? मैं तो रोशनी देखकर आई थी। उसके बाद अचानक से मुझे चक्कर आ गया और मैं सो गई। जब सुबह आँख खुली तो मेरी सहेलियाँ कॉलेज जा चुकी थीं, जबकि एक मेरे पास बैठी थी जिसने मेरे कंधे पर हाथ रखा था। उसका नाम मरियम था। मैंने कहा कि ये मेरे साथ क्या हुआ है? उसने कहा कि तुम बताओ। हम सब सो रहे थे। हमको ठक ठक की आवाज़ आने लगी। हमने सोचा कि पता नहीं आवाज़ कहाँ से आ रही है। दरवाज़ा खोल के देखा तो बाहर भी कोई नहीं था, लेकिन फिर तुम्हें देखा तो कदमों तले से ज़मीन निकल गई तो उस दरवाजे के आगे खड़ी थी और अपने सर के साथ उस दरवाजे पर दस्तक दे रही थी। तुम ऐसे खड़ी थी जैसे नींद में चल रही हो और बार बार उस दरवाजे के ऊपर अपना सर मार रही थी। इसी वजह से तुम्हारी पेशानी पर जख्म लगा है। हम में से कोई भी आगे नहीं बढ़ रहा था क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा अजीब सी लग रही थी। फिर मैंने तुम्हारे कंधे पर हाथ रखा तो तुम ऐसे चौंक गई जैसे तुम नींद से जागी हो कि तुम्हें नींद में चलने की बीमारी तो नहीं है। उसकी बात सुनकर मैं हैरान रह गई। मैंने कहा कि ये मैंने क्यों किया? मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया था। मुझे तो रोशनी नज़र आ रही थी। मैं तो दरवाजे के करीब खड़ी थी। मरियम ने कहा कि कैसी रोशनी? मैंने कहा कि मुझे रोशनी नज़र आई थी और मैंने तो एक दफ़ा भी अपना सर दरवाजे से नहीं मारा। मैं ऐसा क्यों करूँगी? और रही बात नींद में चलने की, तो तुम्हें मेरे साथ ये दूसरा साल है। क्या इससे पहले मैं कभी नींद में चली हूँ? उसने कहा कि नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ। हम सब एक ही कमरे में सोते रहे हैं, इसीलिए तो मैं हैरान हो रही हूँ और तुमसे पूछ रही हूँ। मैंने कहा कि शायद मैंने कोई बुरा ख्वाब देखा होगा और मुझे पता नहीं चला होगा। शायद मैं नींद में थी। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। हमें इस बात का कोई जवाब नहीं मिला। जख्म पर पट्टी कर ली और मैं एक दिन कॉलेज नहीं गई। अगले दिन मैं कॉलेज चली गई। सारी लड़कियां पूछ रही थी कि क्या हुआ, तो मैंने कहा कि मैं गिर गई थी और कोई मसला नहीं है। मेरी एक सहेली के घर से माल्टे वगैरह आए थे क्योंकि वो गांव में रहती थी और उसके माँ बाप के माल्टों के खेत भी थे, इसीलिए वो हमेशा सर्द मौसम में हमारे लिए फल भेजा करते थे। लेकिन अब हमारा पता बदल गया था, तो जिस बंदे के हाथों फल फ्रूट भेजे थे हमने तो उसको बताना था। मैंने उसको बताया और उसने कहा कि ठीक है, मैं पते पे आ जाता हूँ। 2 घंटे बाद उसका फिर से मैसेज आया। उसने कहा कि मुझे पता नहीं मिल रहा है। मैंने उसे फिर बताया, उसे कॉल भी की, बार बार उसे समझाया, पर उसे समझ नहीं आ रही थी। उसने कहा कि मैं गली नंबर 13 में खड़ा हूँ, लेकिन यहाँ पर कोई हॉस्टल नहीं है। मैंने कहा कि इतना बड़ा बोर्ड बाहर लगा है, तुम्हें नज़र नहीं आ रहा? मुझे गुस्सा आने लगा। उसने कहा कि यहाँ पे कोई बोर्ड नहीं लगा, मैं गली नंबर 13 में खड़ा हूँ। उसने तो हमारा दिमाग ख़राब कर दिया। रात हो गई और वो वहाँ से वापस चला गया। मैंने अपनी दोस्त को कहा कि लगता है वो फल फ्रूट अपने घर ले जाना चाहता था, इसीलिए झूठ बोल रहा था। क्या उसको गली में इतना बड़ा दरवाज़ा नज़र नहीं आ रहा था? सारा कुछ तो उसको बताया कि उसका घर का दरवाज़ा है, ये मकान नंबर है। मेरी दोस्त ने कहा कि मैं अपने अब्बू से बात करूंगी और उसने उनको बात भी की। वो आदमी भी यही कह रहा था कि
مجھے تو ان کا ہاسٹل ہی نہیں ملا۔ یہ معاملہ بھی اس طرح گزر گیا۔ ہمیں یہاں پر رہتے ہوئے تقریباً 2 ہفتے ہونے والے تھے۔ سب کچھ بالکل ٹھیک تھا۔ ایک دن مجھے میری ایک دوست نے کہا کہ اس ہاسٹل میں صرف ہم لوگ ہی رہ رہے ہیں اور کوئی بھی نہیں ہے، تمہیں یہ سب عجیب نہیں لگتا؟ میں نے کہا کہ کیا عجیب لگنا، ہاسٹل میں اگر صرف ہم لوگ رہتے ہیں تو یہاں پر کوئی مرد بھی تو نہیں ہے، وہ ایک بوڑھے بابا جی ہیں، صرف پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ اچھی بات ہے کہ یہاں پر رش نہیں، تو پھر ہر چیز کے لیے لائن میں لگنا پڑتا تھا۔ وہ دن بھول گئی جب باتھ روم جانے کے لیے لائن میں لگنا پڑتا تھا۔ اس نے کہا کہ ہاں، یہ بات تو تمہاری بالکل ٹھیک ہے۔ میری ساری دوستوں میں سے مریم کے ساتھ ہی زیادہ دوستی تھی۔ وہ میرے سے بہت پیار کرتی تھی اور میں اس سے اپنے دل کی بات بھی کر لیتی تھی۔ عمر میں وہ ہم سے بڑی تھی اور سمجھدار بھی تھی، کیونکہ اس کی پڑھائی بیچ میں رک گئی تھی، اور پھر ہم نے بڑی مشکل سے اس کے ماں باپ کو منایا تھا جو اس کی شادی کروانا چاہتے تھے، لیکن ہم نے کہا تھا کہ اس کو پڑھائی کرنے کا بہت زیادہ شوق ہے۔ ہم اپنے گاؤں کی 5 بہادر لڑکیاں تصور کی جاتی تھیں جو پہلی دفعہ شہر جا کے پڑھ رہی تھیں، اور ہم نے اس بات کے پیچھے بہت ساری تعریف بھی سنی تھی اور تنقید بھی سنی تھی، لیکن ہمیں کوئی پرواہ نہیں تھی، کیونکہ ہمیں پتا تھا کہ ہم نے اپنے مستقبل کو بہتر بنانا ہے۔ ایک دن رات ہوئی تو مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد میری آنکھ لگ گئی۔ 5 منٹ بعد ہی مجھے کسی نے پکارنا شروع کر دیا۔ میں نے آس پاس دیکھا کہ یہ آواز تو میری دوست مریم کی تھی، اور پھر میں نے ایسا منظر دیکھا کہ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ دروازہ جس کو کھولنے سے منع کیا گیا تھا، وہ دروازہ پھر سے کھلا ہوا تھا۔ اس دفعہ پھر سے وہاں سے روشنی دکھائی دے رہی تھی، اور مریم اس دروازے کے بالکل بیچوں بیچ کھڑی تھی۔ مریم کی وجہ سے روشنی چھن کے آ رہی تھی۔ وہ میری طرف ہاتھ بڑھا کر مجھے عجیب سے انداز میں اپنی طرف بلا رہی تھی، جیسے اس نے نیند کی دوا پی رکھی ہے اور وہ اپنے ہوش میں نہیں ہے۔ وہ مجھے کہہ رہی تھی، سائرہ، سائرہ، یہاں، سائرہ، سائرہ، یہاں ہوں، بار بار ایک جملے کو دہرا رہی تھی۔ میں اس کو حیران ہو کر دیکھ رہی تھی کہ یہ کس طرح کی بات کر رہی ہے۔ میں اٹھ کر وہاں جانے لگی کہ اچانک سے مجھے یہ محسوس ہوا کہ مریم تو اپنی جگہ پر سو رہی تھی۔ میں نے مریم کی طرف گردن کی، میرا دل اچانک سے بیٹھ گیا، میرے ہاتھوں میں پسینہ آنے لگا، کیونکہ میں اس طرف پلٹ کر دیکھنا نہیں چاہتی تھی۔ اگر مریم میرے ساتھ والے بیڈ پہ سو رہی تھی تو پھر دروازے میں کون کھڑی تھی؟ وہ کون تھی؟ میں نے جیسے ہی گردن گھما کر اس طرف دیکھا، دروازہ ایک جھٹکے سے بند ہو گیا۔ میں بری طرح ڈر گئی۔ میرے حلق سے آواز نہیں نکل رہی تھی، میرا گلا خشک ہو گیا تھا اور اس میں کانٹے چبھنے شروع ہو گئے تھے۔ میں نے تھوڑی دیر کے بعد مریم کو جگا دیا۔ اس نے کہا کہ کیا بات ہے؟ میں نے اس سے کہا کہ چلانا نہیں، چپ ہو جاؤ اور میری بات سنو۔ میں اسے پکڑ کے کچن میں لے آئی اور میں نے اسے بتایا کہ ابھی ابھی کیا ہوا ہے۔ وہ بھی حیران رہ گئی۔ میں نے کہا کہ ابھی میں نے تمہیں دروازے میں کھڑے ہوئے دیکھا ہے۔ میں نے تو یہ کپڑے بھی نہیں پہن رکھے تھے، عجیب سے سفید کلر کے کپڑے پہنے تھے اور مجھے بلا رہی تھی۔ کیا تم وہاں پہ گئی تھی؟ اس نے کہا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ میں کیوں جاؤں گی؟ اور وہ دروازہ تو اتنی مضبوطی سے بند کیا گیا ہے، میں تو اس کو کھول بھی نہیں سکتی ہوں۔ میں تو سو رہی تھی۔ میری شکل دیکھو، کیا میری شکل سے نہیں لگ رہا کہ میں سوئی ہوئی تھی؟ میں نے کہا کہ ہاں، لیکن میں نے یہ سب کچھ دیکھا۔ اس نے کہا کہ تم نے کوئی خواب دیکھا ہوگا، ویسے بھی تم جس طرح کا منظر بتا رہی ہو یہ خواب ہی ہو سکتا ہے۔ میں نے کہا کہ خواب ہو سکتا ہے، لیکن میں سوئی نہیں رہی تھی یار، میں جاگ رہی تھی، مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ یا تو میں گہری نیند میں ہوتی اور مجھے یہ سب کچھ دکھائی دیتا تو شاید یہ خواب ہوتا، لیکن اب خواب تو انسان بند آنکھوں سے دیکھتا ہے نا، اور میں تو جاگی ہوئی تھی۔ مریم نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور اس نے کہا کہ لگتا ہے تم آج کل پڑھائی کی زیادہ ٹینشن لے رہی ہو، اور مجھے پتا ہے تمہارے گھر میں بھی مسئلے چل رہے ہیں۔ ہمارے گھر میں زمینوں کے مسئلے چل رہے تھے۔ میرے چاچو اور میرے والد صاحب نے آپس میں جھگڑے ڈالے ہوئے تھے۔ اس دفعہ میری امی نے مجھے یہ سب کچھ بتایا تھا اور پیسے بھی کم بھیجے تھے۔ یہ بات تو اپنی جگہ ٹھیک ہے، واقعی میں پریشان تھی اور میرے دماغ میں سب الجھا ہوا تھا، لیکن
इस तरह की हरकत पहले कभी नहीं हुई थी। मैं चाहती थी जल्दी जल्दी मेरी पढ़ाई मुकम्मल हो जाए, मेरी नौकरी लग जाए और मैं अपने बाबा की मदद कर सकूं, क्योंकि मैं इकलौती बहन थी। मेरी कोई और बहन भी नहीं थी और मेरा कोई भाई भी नहीं था। मुझ पर पढ़ाई का और जिम्मेदारियों का बहुत ज़्यादा बोझ था। यही वजह थी कि मैं वक्त से पहले ही समझदार हो गई थी। लेकिन मुझे इस तरह के ख्वाब क्यों आ रहे थे, वहम क्यों हो रहे थे, मुझे समझ नहीं आ रहा था। एक हफ्ता गुजर गया और एक हफ्ते के बाद फिर से कुछ ऐसा हुआ कि हम सब हैरान रह गए। मेरी एक दोस्त जिसने कहा कि सुबह मेरी तबीयत ख़राब है, तो वो हमारे साथ कॉलेज नहीं आई थी। जब हम वापस आए तो हमने उसे देखा ही नहीं। हम लोग मुंह हाथ धोकर खाना खाने के लिए बैठे। हमारे लिए खाना आ गया, लेकिन वो वहाँ भी मौजूद नहीं थी। उसका नाम मारिया था। हम उसको बुलाने के लिए कमरे में गए। मुझे लगा कि वो कमरे में होगी, उसकी तबीयत भी ख़राब होगी, लेकिन वो कमरे में भी नहीं थी और बाथरूम में भी नहीं थी। मैंने कहा कि वो तो कहीं भी नहीं मिल रही है। थोड़ी देर के बाद हम सब उसे ढूंढने लगे, लेकिन वो हमें मिल ही नहीं रही थी। हम उसे तलाश करके पागल हो गए थे कि वो फिर कहाँ चली गई। उसके पास फ़ोन भी नहीं था। वो गरीब घर से थी, हमारा फ़ोन इस्तेमाल करती थी। ठीक है, उसकी तबीयत ख़राब थी तो शायद वो कमरे में सो रही होती, शायद किसी बाथरूम में होती, लेकिन वो कहीं भी नहीं थी। हमने बाबा जी से भी कहा, वो भी तलाश करने लगे और मुझे मेरी दोस्त कहीं भी नहीं मिल रही थी। हम लोगों ने हॉस्टल की छत का रुख किया। बाबा जी ने कहा कि छत बंद रहता है, उसके दरवाजे को ताला लगा हुआ है, वहाँ पर तो कोई भी नहीं जाता। मैंने देखा, वाकई दरवाजे को ताला लगा हुआ था। मैंने फिर भी बाबा जी को कहा कि आप 1 मिनट ताला खोल दें, मुझे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। उन्होंने कहा कि इसकी चाबी मेरे पास है, जब तक मैं नहीं खोलूँगा कोई ऊपर नहीं जा सकता। तुम देख रही हो कि ताला लगा हुआ है और तो कोई जगह नहीं है, वो कैसे जा सकती है? अब तो शाम होने वाली है। मैंने फिर भी कहा कि आप दरवाज़ा खोल दें, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। उन्होंने दरवाज़ा खोल दिया। मैं अपनी दोस्त के साथ चली गई और सामने का मंजर देख के हम लोग हैरान रह गए। हमारी दोस्त मारिया छत के ऊपर सो रही थी। हमने उसे जगाया तो वो ऐसे जागी कि जैसे वो बेहोश हो गई थी और उसे किसी बात का पता ही नहीं। उसने कहा, मैं तो कमरे में बैठी थी, मुझे नहीं पता मैं यहाँ तक कैसे आई। हम उसे नीचे लेकर आए, उसे पानी पिलाया, खाना खिलाया और उसके पास बैठ गए। और हम सब लोग परेशान हो चुके थे कि ये सब कुछ कैसे हो गया। जब दरवाजे को ताला लगा हुआ था, ये छत पर कैसे चली गई? हमने बाबा जी से पूछा कि क्या छत पर जाने का कोई और रास्ता है? तो वो खामोश हो गए और उसके बाद कहने लगे कि नहीं, छत पर जाने का कोई रास्ता नहीं है। और वो भला छत पर क्यों जाएगी? छत पर तो कोई भी नहीं रहता था। वहाँ पर कुछ कमरे बने हुए थे, लेकिन शायद वो हिस्सा बंद था। जब मैं ऊपर गई तो मैंने देखा कि सारे घरों को ताले लगे हुए थे। मारिया को हमने दवाई खिला दी, वो फिर से सो गई और हम लोग आपस में बातें करने लगे कि ये सब कुछ कैसे हो गया। ये पहला वाकया नहीं था जिसको हम नज़रअंदाज कर देते। पहले मैं उठकर किसी ऐसी जगह पर चली गई जहाँ पर मुझे नहीं जाना चाहिए था, जबकि मुझे नींद में चलने की बीमारी नहीं थी। और अब मारिया तो सीधी सीधी छत पर ही चली गई। और ये बात तो अभी तक समझ से बाहर थी कि जब दरवाजे को ताला लगा हुआ था तो वो छत पे कैसे चली गई और वहाँ जाकर बेहोश कैसे हो गई। आजकल ज़माना बड़ा ख़राब था। दिमाग में अजीबो-गरीब किस्म की बातें आ रही थीं। बाबा जी पर शक की कोई गुंजाइश नहीं थी। वो तो अपनी टांगे कब्र में लटका के बैठे थे, लेकिन कोई ना कोई चक्कर ज़रूर था। मैंने अपनी दोस्तों को कहा कि मारिया के सामने इस तरह की कोई बात नहीं करना। उसकी तबीयत वैसे भी ख़राब थी। उसे कह देना कि बस जो हो गया सो हो गया, इस बारे में भूल जाए और ख़ुद हम लोग कोई हल निकालेंगे। इस हॉस्टल के पैसे बहुत ज़्यादा कम थे, इसीलिए हमारे लिए ये जगह बहुत अच्छी थी। लेकिन अब यहाँ पर कुछ अजीबोगरीब किस्म की हरकतें होने लगी थी, जिसने हमें परेशान कर दिया था। एक रात मैं उठी और उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगी और मुझे मेरी एक सहेली ने देख लिया। उसने कहा कि ये क्या कर रही हो? मैंने कहा कि जो भी मसला है वो इस दरवाजे के साथ है। मैंने उसी दरवाजे पर सर मारा, लेकिन मुझे खुद याद नहीं है। उसके बाद मैंने मरियम को उस दरवाजे में खड़े हुए देखा और जब
ہم نے بابا جی سے کہا کہ کیا چھت پر جانے کا کوئی اور راستہ ہے، تو بابا جی کچھ پل کے لیے سوچ میں گم ہو گئے۔ تو مجھے لگا کہ یہی راستہ جاتا ہے، دیکھنا ہوگا۔ ماریا بھی اسی راستے سے چھپ کر گئی تھی، پر میری دوست کا کہنا تھا کہ یہ دروازہ تو بالکل بند ہے، اس کو تو کوئی بھی نہیں کھول سکتا، اس کو کھولنے کے لیے توڑنا پڑے گا۔ تم کیا کر رہی ہو؟ میں نے کہا، میں کوشش کر رہی ہوں۔ کوشش تو کر سکتی ہوں، لیکن وہ واقعی بہت زیادہ جام ہو چکا تھا اور بالکل بند تھا۔ شاید وہ چابی کے بغیر نہیں کھلنے والا تھا۔ مجھے آج کل بالکل بھی نیند نہیں آتی تھی۔ میں سوچ میں گم تھی اور پریشان تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ ایک غلطی تو مجھ سے ہوئی تھی جس کا ذکر میں نے اپنی دوستوں سے نہیں کیا تھا۔ مجھے اس ہاسٹل میں آنے سے پہلے اور اس کو اوکے کرنے سے پہلے آس پاس کے کسی بندے سے ضرور پوچھنا چاہیے تھا کہ یہ کس طرح کی جگہ ہے۔ یہ غلطی میں نے کر دی تھی، لیکن ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا تھا۔ میں نے سوچ لیا کہ میں کسی نہ کسی سے معلومات نکلوا لوں گی، پوچھوں گی کہ یہ کیسی جگہ ہے۔ بابا شکل سے نہایت ہی شریف لگتے تھے۔ ایک دن وہ کسی سے فون پر بات کر رہے تھے۔ میں وہاں سے گزر کر جانے لگی تھی، لیکن سوچا کہ ان کی باتیں مجھے سننی چاہیے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ بہت مشکل میں تھا، بہت ہی برے حالات ہیں، میری بیوی بیمار ہے، گاؤں میں جوان بچیاں ہیں، اور کیا کرتا؟ ہاں، میں خود غرض ہو گیا تھا، لیکن میں اور کیا کر سکتا تھا؟ مجھے تو ابھی بھی کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا ہے۔ میں برا انسان نہیں ہوں، تمہیں پتہ ہے میرے بارے میں۔ میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ وہ بہت ہی زیادہ پریشان تھے اور کسی سے اس طرح سے بات کر رہے تھے کہ جیسے ابھی رو پڑیں گے۔ ان کے چہرے سے ان کی پریشانی نظر آ رہی تھی۔ انہوں نے بات کر کے فون بند کر دیا۔ جب میں وہاں سے گزرنے لگی، میں نے ان کو سلام کیا اور پوچھا کہ سب کچھ ٹھیک ہے؟ انہوں نے کہا، بیٹا اللہ کا شکر ہے، سب کچھ ٹھیک ہے۔ وہ فوراً ہی خود کو سنبھال کر بولے تھے اور اس طرح سے پیش آ رہے تھے کہ جیسے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ ہر گھر کے اپنے مسئلے ہوتے ہیں، ہم سب کے گھروں میں مسائل چل رہے تھے، اور یہ سال کا ایسا وقت تھا جس میں ہم اپنے گھر والوں سے زیادہ پیسے بھی نہیں مانگ سکتے تھے۔ آج کل ملک میں مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی تھی، پیسوں کی وجہ سے ہی تو وہ لوگ ہماری تعلیم کے خلاف تھے۔ ہمارے لیے پیسے کہاں سے لے کے آتے؟ اس جگہ کو چھوڑ کے جانے کا ہمارے پاس آپشن تو بالکل بھی نہیں تھا۔ میں اسی دروازے کے قریب کھڑی دیوار پہ کوئی کیل لگا رہی تھی تاکہ اس کے اوپر اپنی چادر ڈال سکوں۔ اچانک سے میرا پاؤں پھسلا اور میں دروازے کے اوپر ہی جا لگی اور زمین پر گر گئی۔ میری ساری سہیلیاں کالج گئی ہوئی تھیں۔ میری طبیعت تھوڑی خراب تھی، اس لیے میں نے چھٹی کی تھی، تو سوچا کہ کوئی کام کر لوں۔ میں بالکل دروازے کے آگے زمین پر بیٹھی تھی اور مجھ سے اٹھا نہیں جا رہا تھا کیونکہ میرا پاؤں مڑ گیا تھا، جب مجھے اچانک سے کچھ سنائی دیا۔ دروازے کے پاس سے کوئی سرگوشی میں میرا نام بلا رہا تھا۔ میری حالت اچانک سے غیر ہونے لگی اور میرا دل بیٹھ سا گیا۔ کوئی میرا نام بلا رہا تھا جیسے سرگوشی میں پکارا جاتا ہے، سائرہ، سائرہ۔ میں نے دروازے پہ کان رکھ دیا۔ مجھے لگا کہ شاید مجھے وہم ہو رہا ہے، لیکن مجھے ایسے لگا کہ جس جگہ میں نے کان رکھا تھا اسی جگہ دروازے کے باہر کسی نے اپنا منہ رکھ کے دوبارہ سے میرا نام بلایا، اور اس دفعہ وہ شخص اتنی زور سے چلایا تھا کہ میرے کانوں کے پردے پھٹنے والے ہو گئے تھے۔ میں رینگ کر اس جگہ سے پیچھے ہٹ گئی اور بری طرح سے ڈرنے لگی۔ میرا سانس تیز ہو گیا اور دل کی دھڑکن کی آواز کانوں میں آنے لگی۔ دروازے کے باہر کوئی شخص موجود تھا جو میرا نام پکار رہا تھا۔ میں نے خود کو سنبھالا اور دوبارہ اس دروازے کے پاس گئی۔ میرے ہاتھ بھی کانپ رہے تھے۔ یہی غنیمت تھی کہ دروازہ بند تھا۔ میں نے کہا کہ کون ہے؟ کون ہے تم؟ میں نے 3-4 دفعہ پوچھا، لیکن کوئی جواب نہیں آیا۔ جب میں وہاں سے جانے لگی تو اس نے پھر سے میرا نام پکارا۔ شاید کوئی میرے ساتھ مذاق کر رہا تھا، لیکن اسے میرا نام کیسے پتا تھا؟ میں نے کہا، کون ہو تم؟ کون ہو؟ اس نے کہا کہ میں کون ہوں یہ جاننے کے لیے تمہیں اوپر آنا پڑے گا۔ میرا دل پھر بیٹھ گیا اور میں وہاں سے بھاگ گئی۔ میں ایسی بھاگی کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ مجھے کہاں جانا ہے۔ کالج ہی چلی گئی۔ کالج میں چھٹی کا وقت ہو گیا تھا۔ میری سہیلیاں باہر نکل رہی تھیں، مجھے دیکھ کر حیران رہ گئیں۔ انہوں نے کہا کہ تم ہمیں لینے کے لیے آئی ہو کیا؟ یہ کیا حالت بنا رکھی ہے؟ میں نے کہا کہ وہ میرا دل گھبرا رہا تھا تو میں آ گئی۔
चलो अब चलते हैं। वो भी मुझे देखकर हैरान रह गई कि अगर इसकी तबीयत ख़राब थी और इसने छुट्टी की थी तो फिर इसे हमें लेने के लिए आने की क्या ज़रूरत थी। लेकिन मैंने उनको कुछ नहीं बताया। मुझसे मरियम ने पूछा कि सब खैर है। मैंने मरियम को सब कुछ बता दिया। वो भी हैरान रह गई। मैंने उसे कहा कि तुम्हें पता है कि मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। मुझे इस तरह के झूठ बोलकर खुशी मिलने वाली नहीं है। किसी लड़के की आवाज़ थी जो मुझे पुकार रहा था। मैंने मरियम को कहा कि हमें पता करना होगा कि ये जगह किस तरह की है और ये बाबा जी किस किरदार के इंसान हैं, इसलिए हमें मोहल्ले में जाकर पूछना होगा। मैं तुम लोगों को यहाँ लेकर आई हूँ, इसलिए मेरी जिम्मेदारी बनती है, पर मैं अकेले नहीं जाना चाहती, तुम भी मेरे साथ चलना। उसने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूँगी। हम कोई बहाना बना देंगे कि हमने बाजार से कोई चीज़ लेनी है और सारी मालूमात जमा करके आएंगे। मैंने कहा कि ठीक है। मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी और उसने मुझे तसल्ली दी। उसने कहा कि या तो यहाँ पर कोई शख्स है जो हमें परेशान कर रहा है और या फिर कोई दूसरी बात है, उसके बारे में सोचना भी नहीं चाहती हूँ। मैंने कहा कि मुझे भी ऐसा लग रहा है और मैं दुआ कर रही हूँ कि यहाँ पे कोई शख्स हो जो हमें परेशान कर रहा हो और वो हमारे हाथ आ जाए तो मैं उसे पुलिस के हवाले कर दूँगी। मैंने कहा कि मैं फ़ौरन पुलिस को फ़ोन करूँगी। ऐसे मामलों में मेरा दिमाग बहुत तेज़ चलता है। हम लोगों ने आज शाम को बाहर जाना था और किसी से कोई ना कोई बात पूछनी थी, लेकिन ऐन वक्त पर एक अजीब सा मसला बन गया। बाबा जी ने कहा कि मैंने बाहर के दरवाजे को लॉक लगाया था और अब उसकी चाबी नहीं मिल रही है। तुम लोग मेरे साथ चाबी तलाश करो, नहीं तो हम इस हॉस्टल के अंदर कैद हो गए हैं। ये बात सुनकर हम हैरान रह गए। अब हमें बाबा जी पर भी गुस्सा आने लगा था कि अगर उनकी उम्र नहीं थी हॉस्टल चलाने की तो फिर वो ये सब काम क्यों करते थे। हम सब चाबी तलाश करने में मसरूफ़ हो गए, इधर उधर चाबी तलाश करने लगे। मैं एक कमरे में जाने लगी तो बाबा जी वहाँ पर फ़ौरन आ गए। उन्होंने दरवाज़ा बंद कर दिया। उन्होंने कहा कि चाबी यहाँ नहीं हो सकती बेटा, यहाँ तो मैं गया ही नहीं था। वो मुझे उसके कमरे में भी जाने नहीं दे रहे थे। वो अजीब तरीके से पेश आ रहे थे। चाबी ढूंढ के हम लोग थक गए। आखिर रात हो गई। बाबा जी ने कहा कि अब तो रात हो गई, रात को तो वैसे भी लॉक लगाना था और मुझे भी बाहर कोई काम नहीं है। सुबह किसी ताले वाले को बुलाकर बाहर से ताला खुलवाना पड़ेगा। मैंने कहा कि ठीक है, वैसे भी हम क्या कर सकते थे, ये तो उनकी जिम्मेदारी थी। लेकिन आज हमारा बाहर जाने का प्लान कैंसिल हो गया। मुझे बहुत अजीब लग रहा था कि आज ही हम लोगों ने जाना था और हम जा नहीं पाए। मेरी एक दोस्त अपनी अलमारी को साफ कर रही थी। उसे बार बार अलमारी साफ करने की आदत थी, या फिर उसे सफाई की बीमारी थी। शायद उसके पास करने के लिए और कुछ नहीं था। बस जब उसने ऊपर चढ़ के शेल्फ को साफ किया तो उसके ऊपर कोई कागज़ जैसी चीज़ चिपकी हुई थी। उसने उसे उतारा और देखकर हैरान हुई और मुझे भी दिखाया। ये किसी लड़की की तस्वीर थी। उसने कहा कि देखो, ये ऊपर चिपकी हुई थी इसलिए नज़र नहीं आ रही थी, लेकिन अभी मैंने उतारी है। जब उस लड़की को देखा तो वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी और हमारी ही उम्र की लग रही थी। मैंने कहा कि शायद ये लड़की यहाँ रहती होगी, उसकी तस्वीर होगी। लेकिन एक चीज़ देखकर मैं काफ़ी हैरान हुई। उस लड़की ने तस्वीर में जो फ़्रॉक पहन रखा था, ये तो वही फ़्रॉक था जो मैंने मरियम को पहने हुए देखा था जब वो उस दरवाजे के आगे खड़े होकर मुझे बुला रही थी। और मुझे पता था कि मरियम के पास ऐसा कोई फ़्रॉक नहीं है। मैं ये बात देखकर काफ़ी हैरान थी, लेकिन मैंने अपनी दोस्तों को बताया नहीं। उन्होंने कहा कि क्या हो गया। मैंने उन्हें कहा कि कुछ नहीं। अगले दिन मुझे फिर से छुट्टी करनी पड़ी और मैंने अपनी दोस्त को भी कहा कि वो भी छुट्टी करे। लेकिन हमने ये बात ज़रूर पता लगानी है कि इस जगह के बारे में लोगों का क्या ख्याल है। उन बाबा जी का नाम अशरफ था और हमने उनके बारे में पूछना था कि हम लोग गली में निकल गए। उस गली में ज़्यादातर लोगों के घर थे, लेकिन ये लोग भी अजीब थे। ना किसी से आना जाना रखते थे, ना मेल मिलाप रखते थे। सारे घर ही तकरीबन काफ़ी पुराने थे। मुझे गली के थोड़ा साइड पर किरियाने की दुकान वाला नज़र आया। मैंने कहा कि ये जो किरियाने की दुकान वाले होते हैं, ये सारी गली के कोनों को जानते हैं और उन पर नज़र भी रखते हैं। इन्हीं से बात करते हैं। वो भी उतने ही उम्र रसीदा लग रहे थे जितना कि अशरफ बाबा जी थे।
اسی لیے شاید وہ ان کو بھی جانتے ہوں گے۔ میں نے سلام کیا اور ان سے بات کی، ان کو بتایا کہ اس کے بارے میں پوچھنا ہے۔ اس نے کہا کہ ہاں، وہ یہاں پر ایک ہاسٹل چلایا کرتا تھا، لیکن یہ تو بڑی پرانی بات ہے، بڑا ہی بدقسمت آدمی ہے وہ، اس کے ساتھ بہت برا ہوا۔ ہم لوگ حیران ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ کیا مطلب، کیا برا ہوا ان کے ساتھ؟ اس نے کہا کہ اس کی اپنی بیٹی اس ہاسٹل میں مری ہوئی حالت میں ملی تھی، پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ وہ بھی یہاں پر پڑھتی تھی اور اپنے بابا کے ساتھ ادھر ہی رہتی تھی اور کام میں ان کی مدد کروایا کرتی تھی، لیکن ایک دن اس کی لاش ملی تھی۔ یہ سن کے ہم لوگ حیران رہ گئے۔ میں نے کہا کہ 1 منٹ، میں آپ کو کوئی چیز دکھاتی ہوں، آپ مجھے بتائیے گا۔ میں نے وہ تصویر اس آدمی کو دکھائی جو کل شام کو الماری سے میری دوست کو ملی تھی۔ میں نے کہا کہ کیا اشرف انکل کی بیٹی ہے؟ تو اس نے تصویر کو غور سے دیکھا اور اس نے کہا کہ ہاں، یہی تو ہے وہ بیچاری، اس کا نام صنم تھا، بہت ہی پیاری اور معصوم بچی تھی، پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا ہوا، ایک دن ایسے ہی مردہ حالت میں ملی تھی۔ اس دن کے بعد سے اشرف تھوڑا سا پاگل ہو گیا اور اس نے یہ ہاسٹل بھی بند کر دیا تھا۔ اب وہ خود تو یہاں پر رہتا ہے لیکن اور کسی کو یہاں پر رہنے نہیں دیتا۔ اس نے یہ کاروبار بند کر دیا ہے۔ میں نے کہا کہ کتنے عرصے سے بند کیا ہے؟ کیونکہ مجھے بابا جی نے کہا تھا کہ میں نے 1-2 مہینے کے لیے بند کیا تھا، کیونکہ مجھے یہاں پر مرمت کا کام کروانا تھا۔ تب دکاندار نے ایسی بات کی کہ ہمارے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس نے کہا کہ یہ تو کئی سالوں سے بند ہے، 20-25 سال ہو گئے ہیں بیٹا۔ ہم دونوں دوستوں کی حالت بری ہو چکی تھی، ہمیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ہم کیا کہیں۔ میں نے اس دکان والے کو یہ تو نہیں بتایا کہ ہم لوگ وہاں پر رہتے ہیں۔ اس نے بالآخر خود ہی پوچھ لیا کہ تم لوگ کیوں پوچھ رہے ہو؟ میں نے کہا کہ وہ ہمیں ہاسٹل کی ضرورت تھی، ہم نے بورڈ لگا ہوا دیکھا تو اس لیے پوچھ رہے ہیں۔ اس نے کہا کہ نہیں، یہاں کوئی ہوٹل وغیرہ نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے ادھر رہنے کی، یہ جگہ اچھی نہیں ہے۔ جب سے وہ لڑکی یہاں پر مری ہے اس جگہ کو لوگ اچھا نہیں سمجھتے، لوگ کہتے ہیں کہ یہ جگہ منحوس ہے، اور ابھی بھی وہ لڑکی گھر میں رہتی ہے، لیکن اشرف تو پاگل ہو گیا ہے، اسی لیے وہی رہتا ہے۔ اس کو کئی دفعہ منع کیا ہے لیکن وہ کسی کی بات نہیں سنتا۔ اس کا ایک بیٹا بھی ہے جو شہر میں رہتا ہے، وہ بار بار اس کو کہتا ہے کہ میرے پاس آ جائیں، لیکن یہ نہیں جاتا، بوڑھا ہو گیا ہے نا، اس لیے ضدی ہو گیا ہے۔ ہم لوگ شکریہ بول کے وہاں سے واپس آ گئے۔ واپس آئے تو باقی سب کالج گئی ہوئی تھیں۔ میں نے مریم کو اپنے سامنے بٹھایا۔ میں نے کہا کہ اپنا سامان پیک کرو، باقی سب کا سامان بھی پیک کرو، ہم کو یہاں سے جانا ہوگا۔ اس نے کہا کہ کیا مطلب؟ میں نے اسے کہا کہ یہ وہی لڑکی ہے جو مجھے نظر آئی تھی، لیکن تمہارے روپ میں نظر آئی تھی، اور اس نے یہی والا فراک پہنا ہوا تھا جو اس تصویر میں پہنا ہوا ہے۔ اس ہاسٹل میں اس لڑکی کی روح ہے، اور بابا جی بھی پاگل ہیں، انہوں نے ہمیں یہاں پر رکھ لیا جبکہ یہ ہاسٹل بند ہو چکا ہے، یہاں پہ کوئی بھی نہیں رہتا ہے اور ہمیں بھی یہاں پر نہیں ہونا چاہیے، اس لیے انہوں نے تھوڑے پیسوں میں جگہ دے دی۔ اس سے پہلے کہ ہمارے ساتھ کچھ برا ہو جائے، ہم کو یہاں سے نکلنا ہوگا۔ میں نے سارا کچھ بتا دیا۔ وہ بھی بہت زیادہ گھبرا گئی اور سامان پیک کرنے لگی۔ جب ہماری باقی کی دوست آئیں تو ان کو بھی سب کچھ بتایا، وہ بھی بہت ڈر گئی تھیں۔ میں نے کہا کہ اپنا سامان پیک کرو اور یہاں سے چلو، کہیں بھی چلے جائیں گے، کچھ بھی کر لیں گے، لیکن ہم کو یہاں پر نہیں رہنا چاہیے۔ ہم سب بہت زیادہ ڈری ہوئی تھیں، لیکن جب باہر جانے لگے تو مین دروازہ بند تھا، شاید اس کو بابا جی نے تالا لگایا تھا۔ میں نے کہا کہ میں ان سے چابی لے کے آتی ہوں۔ میں جانے لگی کہ وہ خود ہی سامنے آ گئے۔ ہم لوگ ہاسٹل کے لاؤنج میں کھڑے تھے اور بابا جی ہمارے سامنے کھڑے تھے۔ انہوں نے ہمارا سامان دیکھ لیا کہ ہم یہاں سے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بیٹی کہاں جا رہے ہو؟ ہم نے کہا کہ ہم یہاں پہ نہیں رہنا چاہتے، ہمارے لیے کسی اور جگہ کا انتظام ہو گیا ہے، اسی لیے ہم جا رہے ہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ یہ دروازہ کھول دیں۔ اس بات پر وہ خاموش ہو گئے اور زمین پر کسی نقطے کو گھورنے لگے۔ میں نے کہا کہ دروازہ کھول دیں، ہمیں جانا ہے، جلدی ہے، باہر رکشے والا کھڑا ہے۔ میں بڑی تمیز سے بات کر رہی تھی، جبکہ میں بھی ڈر رہی تھی اور میری باقی دوستوں کو بھی محسوس ہو گیا تھا کہ کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ تم یہاں سے نہیں جا سکتی۔ میں نے ان لوگوں سے وعدہ کیا ہے، اب تم لوگ اگر یہاں سے چلی گئی تو وہ لوگ مجھے مار دیں گے۔ وہ عجیب سی باتیں کرنے لگے۔
میں نے کہا کہ کن لوگوں سے وعدہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ جنات سے، یہ جنات کا ہاسٹل ہے، وہ میری بچی کو بھی لے گئے تھے، اب ان کی نظر تمہارے اوپر ہے، وہ مجھے پیسے دیتے ہیں، مجھے پیسوں کی بہت ضرورت ہے، میرے پاس پیسے نہیں ہوتے، میں کئی دن تک بھوکا بیٹھا رہتا تھا، اس دن تم آئی تو میں نے اس لیے تمہیں ہاں بول دیا تھا، وہ کھانا جو تم لوگ کھاتے تھے وہ بھی انہی کا دیا ہوا ہوتا تھا، میں تو کھانا نہیں بنا سکتا، ان سب نے تمہیں دیکھ لیا ہے، اب وہ تمہیں نہیں چھوڑیں گے، اگر تم لوگ یہاں سے گئے تو وہ مجھے مار ڈالیں گے، میں تم لوگوں کو یہاں سے جانے نہیں دے سکتا۔ بابا جی عجیب و غریب قسم کی باتیں کر رہے تھے، ان کا کہنا تھا کہ اس ہاسٹل پر جنات نے قبضہ کر لیا تھا، میری بیٹی کو بھی انہوں نے مارا تھا، اب یہ ہاسٹل انسانوں کا ہاسٹل نہیں ہے بلکہ جنات کا ہے، وہ بالکل بھی اچھے نہیں ہیں، وہ تم جیسی جوان لڑکیوں کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ بابا جی کی سانس پھولی ہوئی تھی، وہ واقعی پاگل کی طرح پیش آ رہے تھے، شاید وہ پاگل ہی تھے، لیکن ابھی تک ہمیں اس بات کا بھی پتہ نہیں چلا تھا۔ میری ایک دوست نے رونا شروع کر دیا، دوسری نے چلانا شروع کر دیا، میں نے عقل سے کام لیا اور 15 پر کال کر دی، کال میں اس جگہ کا پتہ بتایا اور زور زور سے چلانا شروع کر دیا کہ ہماری مدد کی جائے، ہم یہاں پہ بند ہو گئے ہیں، ایک بوڑھے آدمی نے ہمیں قید کر لیا ہے، جلدی آ جاؤ، جلدی آ جاؤ۔ اشرف انکل نے جب یہ بات سنی تو ان کے چہرے پر غصے کے جذبات آنے لگے، اس نے کہا کہ کوئی نہیں جا سکتا ہے، یہاں سے جانا اتنا آسان نہیں ہے، انہوں نے مجھے پیسے دے دیے ہیں، اب میں ان کی طرف ہوں، میں تم لوگوں کی حفاظت نہیں کر سکتا، تم لوگوں کو ان کے ساتھ جانا ہوگا، وہ لوگ بھی یہاں آنے والے ہیں۔ ہم لوگ بری طرح ڈر گئے تھے، اچانک سے لائٹ بھی چلی گئی، ہم سب نے چیخنا چلانا شروع کر دیا، لیکن پھر تھوڑی دیر کے بعد لائٹ آ گئی اور باہر پولیس بھی آ گئی تھی جو دروازے کو توڑنے کی کوشش کر رہی تھی۔ پولیس اندر آئی، ہم نے سب کچھ بتا دیا، انہوں نے بابا جی کو پکڑ لیا، لیکن میں نے پولیس والوں کو یہ بھی بتایا کہ ان کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں ہے، باقی سب کچھ پولیس کو نہیں بتا سکتے کہ یہ جنات کا ہاسٹل تھا کیونکہ انہوں نے یقین نہیں کرنا تھا۔ خیر ہماری جان بچ گئی اور ہم لوگوں نے یہاں پر، میری ایک دوست رہتی تھی جو کالج میں پڑھتی تھی، اس کے گھر پر رات گزاری اور اس کے بعد اپنے رہنے کا انتظام کر لیا۔ ابھی بھی مجھے وہ سارے منظر یاد آ جاتے ہیں تو میں ڈر جاتی ہوں، اور میری باقی سہیلیاں بھی، مجھے وہ دن یاد ہے جب میں اس ہاسٹل میں داخل ہوئی تھی اور وہاں کوئی بھی نہیں تھا، بابا جی اکیلے بیٹھے تھے، وہاں پہ آواز گونج رہی تھی کہ جیسے کوئی بھی نہیں رہتا ہے، مجھے اسی دن وہاں سے بھاگ جانا چاہیے تھا، لیکن تب میں مجبور تھی اور ان کی باتوں میں آ گئی تھی، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ وقت پر ہماری جان بچ گئی۔ انسان مجبور ہوتا ہے تو اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے، اور جب مجبور ہوتا ہے تو دماغ سے زیادہ کام نہیں لیتا ہے، اور جو معاملہ ٹھیک لگتا ہے اس کے لیے ہاں کہہ دیتا ہے۔ ہم بھی مجبور تھے، لیکن ہمارے ساتھ اس سے بھی زیادہ برا ہو سکتا تھا، جیسے اس لڑکی کو مار دیا گیا، ہم لوگ بھی مر سکتے تھے، جیسے انسانوں میں اچھے اور برے انسان ہوتے ہیں، جنات میں بھی اچھے اور برے جنات ہوتے ہیں، اس لیے ہمیں بچ کے رہنا چاہیے۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔